چھٹا پارا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کو کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا اسے اجازت ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی ہمیں کہ جب ہم کسی کے اندر کوئی غلط بات دیکھیں، کسی کی کوئی برائی دیکھیں تو اس کو اونچی آواز سے ظاہر نہیں کرنا۔ اس کی اصلاح کرنے کا ارادہ بھی ہے تو آپ اس کو اونچی آواز میں جا کر اصلاح نہیں کریں گے بلکہ اس کی اصلاح اکیلے میں کریں گے، سب کے سامنے اصلاح کرنے سے منع کر دیا۔ یعنی اونچی آواز میں کسی کی برائی کو بیان کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہو تو اس کو اکیلے میں کرو، اس کے یعنی کہ عیبوں کو چھپاؤ تاکہ دوسروں کے سامنے اسے ذلیل و رسوا نہ ہونا پڑے۔ آیت نمبر 172 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار نہیں ہے اور نامقرر فرشتوں کو عار ہے، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو عار خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ جلد ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا۔ یعنی اللہ کی عبادت کو عار نہیں سمجھنا چاہیے، حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ اسلام کو آج اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ آپ دیکھیں معاشرے میں اسلام کی ویلیو ہی نہیں رہ گئی، کوئی اسلام کا سپہ سالار بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا معیار ہم نے خود گرا دیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے بن جائیں، ہمیں عجیب سا لگتا ہے۔ کوئی ہمیں کہہ دے کہ بی بی بن گئی تو ہم کہتے ہیں نہ بھائی میں تو بی بی نہیں بنی، مجھے ایسے نہ کہو۔ بی بی کہنا یا کسی کو ملوانی کہنا یا کسی کو دین کا دائی کہنا ہماری نظروں میں آج عار سمجھا جاتا ہے کہ نہیں میں تو ماڈرن ہوں، میں تو فیشنیبل ہوں، اگر کوئی مجھے یہ لقب دے دے نا تو میں خوشی سے پھولے نہیں سماجتی۔ کہ آج مجھے بڑا اچھا لقب دیا کہ تم تو بڑی پیاری لگ رہی تھی، اور وہ پیاری کس طرح سے لگ رہی تھی؟ دین سے دور ہو کر پیاری لگ رہی تھی۔ دین کا دائی بن کر، لبادہ اوڑھ کر دین کا، اگر کسی بھی محفل میں وہ بیٹھی اپنے آپ کو چھپا کر بیٹھی، اس نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کہ نہ محرم گھوم رہے تھے، تو لوگوں نے اس کو کیا سمجھا؟ پہلے تو وہ اپنے آپ کو عار سمجھے گی، ہائے مجھے تو شرم آ رہی ہے میں یہاں حجاب کے ساتھ بیٹھوں، لوگ کیا کہیں گے؟ حالانکہ میرا دین مجھے حکم دے رہا ہے نا کہ جب کوئی نامحرم ہے تو اس کے سامنے حجاب میں ہی بیٹھنا ہے، چاہے وہ گلی کے اندر ہے، چاہے وہ کسی ایونٹ کے اوپر کسی ہال کے اندر ہے، یا کسی کے گھر میں جانے پر کوئی آ گیا ہے، تو یہ سب کے سامنے میرے لیے کیا ہے؟ پردہ ہی ہے۔ اگر ہم گلی سے نکلتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے گلی میں جاتے ہوئے حجاب کر لیتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو چھپانا۔ ہم اس کو عار نہیں سمجھتے، کیوں؟ کیونکہ ہمارا ذہن بن چکا ہے، ہمارے خاندانی روایت ہے کہ گھر سے باہر اسی حالت میں نکلنا ہے۔ جن لوگوں کی عادت نہیں ہوتی حجاب پہننے کی تو وہ گھر سے حجاب کر کے نکلنے کو بھی عار سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے لیے بہت ہی عجیب فیلنگ کرتے ہیں، بھئی ہم لوگ، میں عبایا پہنوں، میں حجاب کروں، میں اپنے آپ کو چھپاؤں، نہیں بھی میں پھر امیر کیسے لگوں گی، میں پھر ماڈرن کیسے لگوں گی، میں دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ کیسے چلوں گی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے تو اپنے آپ کو عار نہیں سمجھا تھا۔ کس بات پہ کہا جا رہا ہے؟ کہ یہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے، چاہتے تو وہ بھی اپنے آپ کو اور سمجھتے، حقیر سمجھتے کہ لوگوں کے سامنے کیسے جاؤں، جیسے کسی کو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہوتا نا، وہ بڑا عجیب فیلنگ کر رہا ہوتا ہے، ہائی بھی اسکول میں ساروں کے باپوں کا پتہ ہے سب کو، مجھے میرے باپ کا نہیں پتا۔ اسی طرح اللہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے تو اس کو عار ہی نہیں سمجھا تھا، اور نہ ہی اللہ رب العزت فرمانے کہ فرشتے اپنے آپ کو عار سمجھتے ہیں، کہ فرشتوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، انہیں بھی نہیں معلوم اس طرح کا۔ اسی طرح جو کوئی اللہ کی عبادت کرے وہ بھی اپنے لیے عار نہ سمجھے۔ یعنی آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہم اپنے بچوں کو ہی دیکھ لیں، ہم اگر اپنی بچیوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ نماز کا ٹائم ہو گیا نماز پڑھ لو، کیا کہیں گی؟ گھر جا کے پڑھیں گے، یہاں تو نہیں پڑھتے، شرم آتی ہے، عجیب لگے گا، یہاں میں نماز پڑھوں؟ آپ بھی ہر جگہ شروع ہو جاتی ہیں تو یہاں میں نہیں پڑھ سکتی۔ یہ کیا ہے؟ عار سمجھنا۔ اسے بھی کہا جائے گا عار سمجھنا۔ بھی اذان ہوئی جہاں بھی آپ موجود ہیں، اللہ کا حکم یہی ہے نا کہ جہاں بھی آئے وہیں پہ نماز ادا کر لے، اس میں عار نہیں سمجھنا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، بھئی بڑی نمازی ہے، لوگ ایسے کہیں گے، عار سمجھتے ہوئے ایسی باتیں نہیں سوچنی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کہ جو کوئی عار سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے اگلی آیتوں میں فرمایا
فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، بس انہیں بہت دردناک عذاب دے گا اور وہ اللہ کے سوا اپنا کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے، ان کو انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اس دن نہیں آئے گا۔ تو دین کو عار نہ سمجھیں۔ میں یہ کہتی ہوں، میرے پاس بہت سال پہلے ایک یونیورسٹی کی بچی آئی، مجھے اس نے بڑا متاثر کیا تھا، کلاس لینے آئی تھی، کہتی ہے باجی اب میں نے حجاب ہی اس یونیورسٹی میں کر کے جانا ہے۔ اس سے پہلے وہ حجاب نہیں کرتی تھی، اب وہ حجاب کر کے جانے لگی تو اس کی دوست اس کے فرینڈس سے کہہ رہی تجھے عجیب نہیں لگ رہا، اچھا بھی نہیں لگ رہا، ہمارے ساتھ چلتی ہے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو اس نے بڑا پاورفل جواب دیا، اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے آر نہیں سمجھ رہے، تو میں اللہ کے حکم پر عمل کر کے آر کیوں سمجھوں؟ میں تو خوش نصیب ہوں کہ مجھے اللہ نے اپنے حکم پر عمل کرنے کی توفیق دے دی۔ یعنی یونیورسٹی میں کم بچیاں ہوتی ہیں جو حجاب میں ہوتی ہیں، اور واقعتاً اس میں لینا بڑا معنی لگتا ہے اپنے آپ کو۔ تو اس نے اتنی پاورفل بات کی کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں آر کیسی؟ لیکن اب ویسے بہت چینج آ جی بالکل، وہ اس دور کی میں آپ کو بات بتا رہی ہوں نا، جو کافی سالوں پہلے کی بات ہے۔ اب الحمدللہ یونیورسٹی اور کالج میں بھی بچیاں، جب سے یہ کرونا کا کرائسس چلے تھے نا، تب سے حجاب کی زیادہ ویلیو ہو گئی ہے ہماری بچیوں میں۔ نہ بھی کرنے والی بچیاں صرف اس چیز کے اوپر کہ جراثیم نہ لگ جائیں، یا یہ نہ ہو جائے، یا وہ نہ ہو جائے، کچھ ویسے حجاب کر لیتی ہیں، کچھ اور طرح سے لے لیتی ہیں۔ تو اسی طرح سم ٹائم میں نے عورتوں سے کہا تھا، جب وہ کہنے لگی بجی ایک عورت نے کہا میں تو شاپ چلاتی ہوں تو وہاں پہ میں بغیر حجاب کے ہوتی ہوں، اب لیکن میں بیچارہ میں حجاب میں ہوں تو کیسے کروں؟ میں نے کہا کوئی ایشو نہیں ہے، آج کل تو ماسک ہر کوئی لگا رہا ہے، تم بھی ماسک پہلے لگانا شروع کر دو، یہی سے تمہیں، یعنی کہ تمہیں فیلنگ ہی نہیں ہوگی، لوگوں کو بھی فیلنگ نہیں ہوگی، ماسک لگاؤ گی کوئی پوچھے گا ہی نہیں، آہستہ آہستہ تم اپنے آپ کو مکمل حجاب میں لے آنا، یعنی اسٹیپ وائز اپنے آپ کو دین میں لے آؤ۔ تو اور دین میں آنے میں آر نہ سمجھو، اپنے لیے کوئی حقیر بات نہ سمجھو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو بھائی حقیر ہے، ماڈرن نہیں لگتی، تو اس سے کیا مطلب ہے کہ وہ امیر نہیں ہے، وہ دنیا میں اچھے طبقے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ سوچ ہماری ہے۔ ورنہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کے لباس سے، کسی کے حجاب سے، کسی کے اوڑھنے بیٹھنے سے ہم یہ اندازہ کر لیں کہ یہ ماڈرن نہیں، یہ امیر نہیں، یہ ہمارے اسٹیٹس کا نہیں، تو اس کے ساتھ ہم نہیں بیٹھ سکتے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بہت سادہ رکھتے ہیں، اور ہوتا ان کے پاس بہت ہی زیادہ ہوتا ہے، دیکھنے سے فیلنگ ہی نہیں کرنے دیتے کہ ہمارے پاس اتنا ہے، سادہ زندگی بسر کر جاتے ہیں۔ کس لیے کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسا کہ کوئی مسافر رہتا ہے، تو مسافر کے پاس کم سامان ہوتا ہے نا، تو انشاءاللہ ہم نے بھی کم سامان کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اگر کسی کو جیسے حجاب کرتے ہیں، ماسک پہنا ہوا ہو یا نقاب کیا ہو، تو سانس کا بہت زیادہ ایشو ہو، جی وہ پھر کیا کریں؟ اللہ کی رضا کے لیے جب یہ کام کریں گے انشاءاللہ۔ اب جیسے میں پہلے پراپر نقاب کرتی تھی، صحیح، مجھے کووڈ 2 مرتبہ ہوا، میرے لنگس بہت زیادہ افیکٹ ہوئے، صحیح، تو اب میں بالکل بھی وہ نہیں کر سکتی، حجاب نہیں لے سکتے، ماسک نہیں لگا سکتے، بالکل تھوڑے ٹائم کے لیے بھی نہیں، ماسک بھی نہیں لگا سکتی۔ نہیں ماسک سے تو الٹا زیادہ مسئلہ خراب ہوتا ہے، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں۔ اگر میں لگاؤں تو ہارڈلی 5 منٹ کے بعد میری سانس اکھڑنے لگ جاتی ہے۔ ہاں اس کے لیے پھر یہ ہے نا کہ آج کل یہ جو دوسرے چل رہے ہیں نا، یہ والے پلے والے، اس میں ہوا کا گزر اچھا ہوتا ہے، اس نے نکالا نہیں ہوا، آج اندر رکھا ہوا ہے، یہ جو ہے نا اس میں سے وینٹیلیشن ہوا کی ہوتی ہے، اس میں کم آپ ذرا لگا کے دیکھیں اور اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ میں تیری رضا کے لیے یہ کام شروع کر رہی ہوں، تو مجھے ہمت بھی دے، پاور بھی دے، میرے اندر میری بیماری کو دور کر دے، تو اس میں سانس لینا ایزیلی ہو جاتا ہے۔ تو کوشش کریں، ہو سکتا ہے ماسک تو بالکل بلکہ خطرناک ہے، اس میں سانس جاتا ہی نہیں ہے، نہ اندر آتا ہے نہ باہر، تو منہ کے ساتھ بالکل یہاں سے بھی چپک جاتا ہے، یہاں سے بھی چپک جاتا ہے، تو اس میں ہاں جی پسینے بھی آتے ہیں۔ جی جی ہاں جی، میں اس لیے یہی کہہ رہی ہوں کہ اس میں ایزیلی بندہ رہ جاتا ہے، کھانا پینا بھی ایزی ہو جاتا ہے، باقی معاملات بھی ایزی ہو جاتے ہیں، اور ہاں جی کوشش کریں گی اللہ کی رضا کے لیے کبھی کی شروع کریں گی تو اللہ کہتا ہے 1 قدم آپ بڑھاتے ہیں تو 10 قدم میں بڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 2، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کن کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا حکم دیا، دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تم نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو،
اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یعنی معاشرے کے اندر کسی کی مدد بھی کرنی ہے تو کس کاموں میں کرنی ہے؟ نیکی کے اور پرہیزگاری کے، تقوی والے کاموں کی. بھئی وہ قرآن کی محفل لگا رہی ہے، چلے بھی میں بھی اس میں تعاون کروں. کیا تعاون ہوگا آپ کا؟ کون بتائے گا آپ کا تعاون کیسے ہوگا؟ کسی کو دعوت دیں گے، آپ خود آئیں گے، پھر کسی کو دعوت دیں گے، تو بھی یہ اس نے تو رکھ لیا، میں بھی اپنا حصہ ملاؤں، تو یہ آپ کا تعاون ہو جائے گا. پھر اگر وہ کلاس چل رہی ہے، ادھر کوئی ضرورت کی چیزیں ہیں نہیں ہیں، ادھر آپ محسوس کر رہے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ جا کر یہ میری طرف سے کلاس میں یہ چیز لے کے رکھ دی، یہ کیا ہو گیا؟ نیکی کے اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون ہو گیا. اور آرام سے ہم ان کاموں میں کر بھی لیں تو آپ دیکھیں کہ جب تک وہ چیز استعمال ہوگی اس کا فائدہ انشاءاللہ ہمیں ہوتا رہے گا، اور یہ صدقہ جاریہ بھی بن سکتی ہیں. مساجد میں، مدارس میں ایسی چیزیں وقف کر دینا، یہ ہمارے لیے کیا ہو جائیں گی؟ صدقہ جاریہ، کیونکہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون ہے. اب گناہ کے کاموں میں تعاون نہیں کریں گے اور نہ ہی برائی کے کاموں میں یعنی زیادتی کے کاموں میں تعاون ہوگا. اب وہ کہہ رہی ہے کہ چل چل میرے ساتھ چل، میری سفارش کر دے، غلطی کی ہے، اب وہ کہہ رہی ہے نہیں میرا ساتھ دو نا، ہم بھی اس کا ساتھ دینے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، زیادتی کے کام میں ساتھ نہیں دینا. بھئی بیٹا غلطی کی ہے، آج ساتھ دیں گے تو کل بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے اسے غلطی کا احساس کیسے ہوگا؟ غلطی کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں، زیادتی کے کاموں میں آپ نے ان کا ساتھ نہیں دینا. آپ نے بلکہ کہنا ہے کہ اگر آپ کے معاملات، آپ کے فنکشنز، آپ کے گھر کے اندر یہ چیزیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. معذرت کیوں؟ کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہاں محفل سے راستے سے گزرتے ہوئے گانوں کی آواز سنی تھی تو کیا کر دیے تھے؟ کانوں میں انگلیاں ڈال دی تھی، اور دور جا کر پوچھا اب بھی آ رہی آواز؟ کہا نہیں، تو پھر کانوں سے انگلیاں نکالی تھی. تو نبی کو فالو کرنا ہے نا ہم نے انشاءاللہ. تو نبی کو فالو کرتے ہوئے ہم گناہ اور زیادتی والے کاموں میں ساتھ بھی نہیں دیں گے. نہیں بھی اس معذرت میں ویسے 10 دفعہ آپ کے گھر آؤں گی لیکن اس ایونٹ پہ نہیں آؤں گی. کیوں؟ کیونکہ یہ گناہ اور زیادتی کا ایونٹ ہے، اور اس پہ میں شمولیت اختیار کر کے آپ کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں سے نہیں بن جاتی. اب ظاہر ہے میرا وہاں شامل ہونا بھی میرے لیے کیا بن جائے گا؟ ان کا ساتھ بن جائے گا نا. جب میں ان کے ساتھ، وہ انہوں نے گناہ کی ابتدا کی، میں بھی ان کے ساتھ ہو گئی. مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ میں نے ہاف بازو بنا لیا، اب اس کے دیکھا دیکھی 10 لوگوں نے بنا لیے. اب کیا کیا اس نے؟ اس کے گناہ کے کاموں میں اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور دیتے دیتے کیا ہوا کہ جس طرح اس کو عذاب ہوگا اس کو اس طرح، کیونکہ دگنا عذاب ہوتا ہے اس کے اوپر جس کو دیکھ کر کوئی اور بھی گناہ کرے. ہم کر رہے ہیں، ہمیں گناہ ہے، اور ہمیں دیکھ کر کسی اور نے کیا تو ڈبل گناہ ہمیں ہو رہا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کو چھوڑ جائیں تاکہ کوئی کرے تو آپ کو اجر ملے. گناہ اور زیادتی کے کاموں میں نہ تو پہل کریں نہ تعاون کریں. جی بالکل، وہ گناہ جاریہ بن جاتا ہے. جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا اس کا گناہ کا وبال اس کے اوپر پڑتا رہے گا. آیت نمبر 3، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ. یہ تھوڑی سی میں نے ہائی لائٹ کی ہے، تھوڑی سی بات کو. اس میں کیا ہے کہ یہ کہ تم فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرو، اور یہ بھی کیا ہے؟ ذالکم فسق، یہ گناہ کے کام ہے. کسی بھی طریقے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، ہاتھ کے ساتھ میرا ہاتھ دیکھو بتاؤ کیا ہوتا ہے. اسکولوں میں، کالجوں میں ہم جب پڑھتے تھے تو یہی کچھ چلتا تھا. ابھی بتاؤ لکیریں دیکھ کے شادیاں بتائی جا رہی ہیں، بچے بتائے جا رہے ہیں، قسمت بتائی جا رہی ہے، خوش نصیبی بتائی جا رہی ہے، اور لوگ اس کے اوپر تکیہ بھی کر لیتے تھے، یقین بھی کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا یہ گناہ کے کام ہے. اور اسی طریقے سے جب کوئی رشتہ کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں چلے ہم ذرا تھوڑا سا وہ نکلوا لیں، پتہ نہیں کیا کیا تیر، وہ تو پہلے دور میں نکلواتے تھے تیروں کے ذریعے، اب بھی فال نکلواتے ہیں لوگ. کوئی جاتے ہیں نجومیوں کے پاس اور پوچھتے ہیں کہ بتائیں فلاں ڈیٹ میں فلاں تاریخ میں ہم شادی کر رہے ہیں تو ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث ہے یا نہیں ہے. یہ ساری کیا ہے؟ گناہ کی باتیں ہیں. اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ فال کے ذریعے قسمت کا معلوم کرنا یا اپنے معاملات کو چلانا یہ سب گناہ کے کاموں میں سے ہے، یہ آپ نے نہیں کرنا. یہ بھی کس میں آ جائے گا؟ شرک کے زمرے میں آ جائے گا. اگر کسی نے آپ کے اوپر جادو بھی کر دیا تو آپ جادو کے توڑ کے لیے بھی جادو کروانے نہیں جا سکتے، جادوگر کے پاس نہیں جا سکتے. اس کا توڑ قرآن و حدیث سے کریں گے، نہ کہ ان عالموں کے پاس بھاگیں گے جو کہتے ہیں ہم جادو کا توڑ کرتے ہیں اور وہ غلط شرکیہ لفظوں کے ساتھ کریں تو یہ بھی گناہ ہوگا. باجی یہ ان معاملات میں تو مشورہ کرنا ہی ہے تو اللہ سے کریں، جیسے استخارے کی صورت میں.
हाँ जी, इस्तिखारा की सूरत में भी कर सकते हैं। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी सूरतें हैं दो, उसके वाले से है कि अल्लाह के नबी जब कोई काम महसूस होता था कि मैंने काम कर लिया, जबकि उन्होंने काम नहीं किया होता था, और ये सब क्या था, जादू की वजह से उनके साथ ऐसा हो रहा था। फिर उन्होंने अपने रब से दुआ की थी कि या अल्लाह मेरे साथ क्या हो रहा है, तू ही इस मामले को खोल दे। तो अल्लाह ने 2 फरिश्तों को भेजकर मामले को खोल दिया। जब अल्लाह पर यकीन हो तो अल्लाह रास्ते भी दिखाता है, ख्वाब की सूरत में भी दिखा देगा, किसी और सूरत में भी दिखा देगा, फिर उसका तोड़ भी बता देगा। यानी आपका तवक्कल अल्लाह पर मजबूत होगा तो इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते भी खुद ही निकाल देता है। आयत नंबर 6, फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन। हमने कल तयम्मुम के बारे में पढ़ा था कि तयम्मुम किन सूरतों में हम कर सकते हैं। यहाँ भी डिटेल है लेकिन हम कल पढ़ चुके हैं इसलिए डिटेल में नहीं जाते। हम ये देखते हैं कि तयम्मुम करना कैसे है। तयम्मुम का तरीका देखते हैं। तयम्मुम के तरीके में बताया जा रहा है कि बस तुम अपने मट्टी के ऊपर हाथों को फेरो और फिर उसके ऊपर फूंक मारनी होती है। यानी मट्टी के ऊपर हाथ ऐसे ऐसे करके फिर उसके ऊपर फूंक मारेंगे हाथों के ऊपर, और फिर सबसे पहले उसे चेहरे पे मलेंगे और फिर अपने बाजुओं के ऊपर, हाथों के ऊपर इस तरह से मल लेंगे। यानी कोई नहीं, थोड़े से इधर से लेकर ऐसे कर लेंगे। बस ये तयम्मुम है और इसी तयम्मुम से हमने नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। गुस्ले जनाबत भी है तो तब भी ऐसे ही करेंगे। साहबा के बारे में आता है कि साहबा ने जब तयम्मुम का सुना हुआ था तो एक साहबी के ऊपर गुस्ले जनाबत फर्ज हो गई और पानी ना था, तो उसने क्या किया, मट्टी में अपने आप को लूट लूट करना शुरू कर दिया। जैसे आज हम देखते हैं जानवरों को कि वो मट्टी के अंदर अपने आप को लूट लूट कर रहे होते हैं। तो जब दूसरे साहबी ने ये आकर नबी को बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसने ऐसे किया था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम सिर्फ तयम्मुम ही कर लेते तो वही गुस्ले जनाबत भी हो जाता, वही तुम्हारा वुजू भी हो जाता। और ये सिर्फ उन सूरतों में है जो हम कल 4 सूरतें पढ़ चुके हैं। अगर मट्टी ना मिल रही हो तो दीवारों से कर सकते हैं। दीवार पे अगर मट्टी लगी हुई हो, फिर अगर दीवार पे मट्टी नहीं है, साफ सुथरी दीवारें, फिर तो नहीं हो सकता। फिर तो हमारे बच्चे ऐसे करते होते थे। सही, चलिए अल्लाह उनके रहम हाल पर रहम फरमाए। शायद उन्हें मट्टी लगती होगी, कहीं ना कहीं महसूस होती होगी। आयत नंबर 8, इसमें भी छोटी सी बात एक है, वो बड़ी कीमती है। इदिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा, यानी अदल करो, यही बात तकवे के ज्यादा करीब है। हम तकवा वाला बनना चाह रहे हैं ना। रोजे रखने का मकसद क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तकवा वाले बन जाओ। अब तकवा में एक काम ये बताया जा रहा है तो इसे हमने करना है। तकवा में काम क्या है, अदल करें। अदल के वाले से हदीस में आता है कि प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से जब कहा कि अदल करो, तो उसने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने तोहफतन अपने एक बेटे को ये चीज दी है, तो क्या ये मैंने गलत किया है या सही किया है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने और बच्चों को भी तोहफा दिया है? कहा नहीं दिया। कहा तुमने ये गलत किया, या तो सबको दो या उससे भी वापस ले लो। अदल क्या है कि सबको बराबर की चीज दी जाए। हमें क्या होता है, जो बच्चा सो रहा है उसके लिए स्किप, जो बच्चा जाग रहा है उसको खिला दिया। भैया सुबह उठा, उसने कहा मेरा हिस्सा, तुम सो रहे थे, जो सो रहा था उसका स्किप हो गया, बेचारे को ज्यादती की, ये तो ज्यादती हो गई उसके साथ। तो हमें क्या करना है, अदल, उसका हिस्सा भी रखना है, क्योंकि सबको बराबर में देना है। सिर्फ बेटों को ज्यादा नहीं देना, फिर बेटियों को भी बराबर में ही देना है। सिर्फ बेटियों को ज्यादा नहीं देना, फिर बेटों को भी साथ रखना है। यानी जिसको देंगे, जितना देंगे, बराबर में ही सबको चीज डिवाइड की जाएगी। हाँ, अलबत्ता किसी के अच्छे अमल पर उसको गिफ्ट दिया जाएगा, और वो पहले से ही मेंशन किया होगा कि इस रमजान में जो ज्यादा नेकी करेगा तो उसके लिए तोहफा होगा, वो एक अलग बात है, क्योंकि वो पहले से ही आपने बता दिया कि ये तोहफा उसी को मिलेगा जो नेकी करेगा। ये दौर का मुकाबला करवाने के लिए आपने रखा है। अदरवाइज जब भी किसी को गिफ्ट देंगे तो सबको बराबर का गिफ्ट दिया जाएगा। फिर इस पे एक साहबी ने पूछा था, अल्लाह के नबी, बड़ों की जेब खर्ची ज्यादा होती है और छोटों की जेब खर्ची कम होती है, तो क्या ये भी अदल में आएगा या नहीं आएगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि बड़े होने की वजह से उसके खराजात ज्यादा है, छोटे होने की वजह से उसके खराजात कम है, खर्ची तो दोनों को ही दे रहे हो ना, तो ये बराबर है। हाँ जी, हाँ जी, ईद पे भी बच्चे बहुत, उसको 100 रुपया मिल गया, मुझे 50 क्यों मिला, उसे 1000 मिला तो मुझे 500 क्यों मिला? तो जी, लेकिन माँ बाप नहीं करेंगे। नहीं, अब एक चीज पसंद है, अब उसको ज्यादा दे दिए, फिर इसको ये चीज अच्छी लगती है, उसमें भी बड़ा फसाद होता है कि आप, यही बात है ना, अल्लाह ने इसलिए तो अदल का हुक्म दिया। अल्लाह ने कहा ही नहीं है कि फसाद वाले मामला शुरू करें। 100% तो नहीं हो सकता ना।
نہیں آپ یہ دیکھیں نا، جب آپ چیز بنا ہی رہے ہیں جو اس کو پسند ہے آپ سامنے رکھ دیں، جس کو جتنی چاہیے گی وہ خود کھائے گا. ایک چیز ایک کو پسند ہے دوسرے کو پسند ہے. یہ ہم پھر تکلفات میں پڑ رہے ہیں نا، اپنے بچوں کے لاڑ پیار اتنے دے رہے ہیں کہ ہر بات مان رہے ہیں. نہیں اس طرح سے بھی اتنا نہ کریں. ہاں بلا شک پسند ہے، پڑی ہوئی یہ چیز لیں، اپنی مرضی سے کھائیں، آپ نہ دے اسے. وہ چاہے 2 پلیٹیں بھی کھائے 3 کھائے، وہ آپ کے سامنے پڑی ہے نا چیز، وہ تو اس نے خود سے لی ہے. اگر دوسرا بچہ کہے گا کہ اس نے اتنا کھا لیا، آپ کہیں گے پڑا ہوا ہے آپ بھی کھا لیں. جی جی بالکل. اور 4 سال کی ہے ماشاءاللہ 7 سال کا ہے. صحیح. وہ اکثر محسوس کرتی، میں نے اس کے کان میں کوئی چیز ایسے ہی کہی، کہتی مجھے پتا ہے دادو آپ اس سے زیادہ پیار کرتی، میرے سے کرتی ہی نہیں، تو رونا شروع ہو گیا. اور یہی سے نا دلوں میں میل آنا شروع ہو جاتا ہے. جب بچے بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر وہ دلوں کے اندر میل پختہ ہو جاتا ہے. ہم بچوں کے میلوں کو ختم کریں. ہمیں پتہ ہے کہ بچے کو چیز پسند ہے، ہم وافر مقدار میں رکھ دیں کہ چلیں یہاں سے سارے اٹھا کے کھائیں. ہر بچہ اپنی پیٹ کے مطابق کھائے گا، جس کو پسند ہے وہ 2 کھا لے گا، جس کو نہیں ہے وہ ان کی اپنی مرضی چوائس پہ آ جائے گا. آپ اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کریں. اس سے کیا ہوتا ہے بچوں میں نا کمتری کا احساس آتا ہے. اور یہیں سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ گھروں کے اندر پھر بڑے ہو کر نا جب بہن بھائی بڑے ہوتے ہیں تو آپس میں محبتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس میں ہمارا کردار ہے، ہم بہن بھائیوں میں محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کو دینا اثار قربانی والے جذبے. انہیں بتائیں کہ شہید ہو کر بھی پانی مانگ رہے تھے تو کس نے پیا؟ کوئی بھی نہیں پی سکا تھا نا. آواز آئی تو اس نے کہا اس کو دے دو، پھر آواز آئی تو اس نے کہا اس کو دے دو. یہ جذبے انہیں سکھائیں کہ آپ تو اس طرح کے عمل کرنے ہیں نا، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں دینی. آپ کھا رہے ہیں، آپ کو پسند ہے، کسی اور کو مانگ لیا تو آپ اس کو ہبہ کریں. یہ آپ کے اندر ہونی چاہیے چیزیں. انشاءاللہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو بہتر کریں گے کہ ہم نے اب عدل کرنا ہے. ہم نے چیز وافر مقدار میں لا کے رکھ دی، بنائی تو ہے بچوں کے لیے ہی بنائی ہے. اب ان کی مرضی وہ 2 کھائیں 1 کھائیں، وہ ان کے اپنے اوپر ہے. میں خود سے نہیں دوں گی تاکہ دوسرے کے اندر یہ ایشوز نہ رہے. اگر بڑے دیکھ رہے ہیں نا کہ بھئی نہیں یہ چیز میں ان کو دے دوں، یہ کھانا چاہیے، چلو یہ میری بہن کھا رہی ہے، تو بچے وہ چیز نوٹ کرتے ہیں. میں کہتی ہوں کہ آپ کے کہنے سے زیادہ آپ کو فالو کیا جاتا ہے. آپ کو کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے، وہ آپ سے ہی سیکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ میرے اندر یہ چیز ہے. ہم کہتے ہیں کہ کہیں باہر سے سیکھا ہے، نہیں باہر سے نہیں، وہ گھر کے اندر سے سیکھتا ہے. اور سم ٹائم تو وہ بہت سی چیزیں ماں باپ کی عادتیں ایسے ہی لے جاتے ہیں، بولنے سے اٹھنے سے کھانے سے کاپی کرتے ہیں. تو ہم خود اپنی اصلاح کریں تاکہ ہمارے بچے ہمارے نقشے قدم پر چلیں گے. ہاں جی آخری رکوع آ جائے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے. اس کے بارے میں حقیقت کیا ہے، مختلف روایات میں مختلف روایتیں ملتی ہیں. کوئی کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بچے پیدا ہوتے ایک ٹائم میں، 2 بچے دوسرے ٹائم میں، پھر ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو جاتا. حابیل قابیل میں لڑائی کا سلسلہ یہی تھا کہ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی وہ قابیل کو پسند نہیں آ رہی تھی کیونکہ قابیل کے حصے میں جانی تھی نا. وہ حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ قابیل کے حصے میں جانی تھی، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی وہ حابیل کے حصے میں جانی تھی. تو یہ روایت بھی کہتے ہیں مستند نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے ہٹ کے بھی کوئی ایشو ہو سکتے ہیں، یعنی زیادہ تر مفسرین اسی روایت کو لے آتے ہیں کہ معاملہ یہی تھا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں حسد ہے. اس نے کہا نہیں میں تو اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، میں اس سے شادی کروں گا، اس سے نہیں. ہوتے تو دونوں چاروں بہن بھائی ہی تھے لیکن اللہ کا قانون تھا زمین میں لوگوں کو پھیلانا تھا اس وقت، تو اس وقت یہ حرام نہیں تھا معاملہ. تو اس طرح سے انہوں نے یہ سلسلہ چلایا. تو حابیل اور قابیل میں حسد آیا تو اللہ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو کہا قربانی لے آؤ. حابیل بھی قربانی لے آیا، قابیل بھی لے آیا، میدان میں رکھی. اللہ کی طرف سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی کو لے جاتی تو اس کی قربانی قبول سمجھی جاتی تھی. تو قربانی حابیل کی قبول ہوئی گئی، قابیل کو اور بھی زیادہ حسد آ گیا. پہلے یہ حسد کہ مجھے خوبصورت عورت نہیں مل رہی، دوسرا حسد کیا آ گیا کہ میری قربانی اللہ نے قبول کیوں نہیں کی. اب قابیل نے کیا کہا میں تمہاری طرف دستے دراز ہاتھ کروں گا، ہاتھوں کو بڑھاؤں گا. حابیل نے کہا تو کرے گا بھی صحیح تو میں پھر بھی اپنے ہاتھوں کو تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا. اگر تو دونوں ہی یہ بات کر لیتے کہ میں بھی لڑوں گا وہ بھی کہتا میں بھی لڑوں گا تو دونوں جہنمی ہوتے. لیکن حابیل نے کیا کہا کہ میں نہیں ہاتھ دراز کروں گا، تم مجھے جو کچھ بھی کرو گے لیکن میں تمہاری طرف پیش قدمی نہیں کروں گا. اب قابیل تو جہنمی ہوا لیکن حابیل جنت میں چلا گیا کیونکہ اس نے گناہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا. قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کے بعد پھر پشماندہ ہوا، پریشان ہوا کہ اب کیا کروں کیونکہ روئے زمین پر یہ پہلی ڈیتھ تھی.
اس سے پہلے کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی. اب وہ پریشان کھڑا ہے کہ کیا کروں کہ اللہ رب العزت نے ان کو دفنانے کے لیے ایک طریقہ کس کے ذریعے بھیجا؟ کوے کے ذریعے. اور پھر جب کوے کو اس نے دیکھا اسی طرح کیا اور پھر اس نے کہا میں تو کوے سے بھی گیا گزرا ہوں. تو انسان کو اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہم کچھ ہیں. اللہ بعض اوقات ہم سے بھی کم تر لوگوں سے کوئی کام لے لیتا ہے. تو اللہ دکھاتا ہے کہ اللہ جس سے چاہے جو کام لینا چاہے لے سکتا ہے. آگے اللہ نے کہہ دیا کہ جو کوئی کسی ایک کو قتل کرے گا سمجھو اس نے سب کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک کو بچایا تو گویا اس نے سب کو بچایا. آج معاشرے کے اندر جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں سب کی سزا قابل کو بھی ہو رہی ہے، کیونکہ ابتدائی گناہ اسی نے کی ہے نا. تو جو ابتدائی گناہ کرے گا ہزار لاکھوں کی تعداد میں قتل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ان سب کی وجہ سے اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو اسی وجہ سے اس کو بھی اس کی وبال ملتا رہے گا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.